پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری متعزل علی، آپ کے شاگرد رشید میری انتہائی کرم فرما عزت مآب محترم المقام جناب حضرت علامہ محمد ادریس رانا قادری صاحب سے التماس گزار ہو تشریف لائیں، نورانی وجدانی ایمانی خطاب سے نوازے، قبلہ کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہم اپنے نبی کے جو دیوانہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم سونے نبی کے، نعرہ رسالت۔ جناب حضرت علامہ محمد ادریس قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ مظہر فرید چشتی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اور آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جناب محترم حاجی بشیر احمد صاحب، سابق صدر تحریک منہاج القرآن وہاڑی، اور قابل صد احترام جناب محترم راؤ غلام مصطفیٰ صاحب، موجودہ صدر تحریک منہاج القرآن ضلع وہاڑی، اور قابل صد احترام جناب محترم راؤ منور احمد صاحب، چودھری اشتیاق احمد صاحب، محترم عنایت علی گجر صاحب، اور محترم ہدایت گجر صاحب، اور قابل صد احترام نقیب محفل جناب راؤ سجاد اور بالخصوص محترم طاہر شریف گجر صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اہالیان 75 WB کو اور بالخصوص محترم نواز شریف گجر صاحب کو، اور پھر ان کے ساتھ ہمدرد گروپ 75 WB کے جملہ عہدیداران کو، اراکین کو، ممبران کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے ہیں۔ معلوم نہیں آئندہ سال یہ گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں، چند دن جو اس ماہ میلاد پاک کے باقی رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جاننا چاہیے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دل کھول کر خوشیاں کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر
سورہ آراف کی ایک طویل آیت کریمہ کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کی روشنی میں آج ایک اہم مضمون ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ توجہ سے، انہماک سے، غور سے یہ چند میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج بہت ساری غلط فہمیاں چھٹ جائیں۔ دیکھیے، ہر انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ آئیے آج قرآن کی روشنی میں اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا تیرے ہاں کامیابی کی اصل صورت کیا ہے؟ کامیاب کون ہوگا؟ اور جو چند کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں نا، اس میں باری تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بنیادی کرائیٹیریا دیا کہ کامیاب کون ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ آیت کریمہ لمبی ہے اور اس آیت کریمہ کا مرکزی مضمون وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں برکت کے لیے آیت پوری پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس آیت کریمہ کا جو مرکز و محور ہے وہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ نے بات یوں شروع کی ہے اس آیت کریمہ میں، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت کریمہ کا مضمون یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا وہ لوگ جو میرے اس رسول نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باری تعالیٰ نے اس مقام پر 3 ٹائٹل استعمال کیے ہیں ایک ہی جگہ پر۔ انہیں رسول بھی فرمایا، انہیں نبی بھی فرمایا اور انہیں امی بھی فرمایا۔ پھر مزید ان کا تعارف کروایا کہ کون سے رسول، کون سے نبی، کون سے امی لگے۔ آگے فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا یہ وہ رسول مکرم ہیں کہ جن کا ذکر صرف قرآن پاک ہی نہیں ہے بلکہ ان کے ذکر کے چرچے اور ان کے ذکر کے ڈنکے سابقہ کتابوں تورات اور انجیل میں بھی بج چکے ہیں، وہاں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر کون سے رسول مکرم؟ اب دیکھیں پورا انہی کا انٹروڈکشن، انہی کا تعارف، انہی کی شان بیان ہو رہی ہے۔ فی التوراۃ والانجیل اتنی بات کر کے آگے فرمایا یأمرہم بالمعروف، یہ وہ رسول مکرم ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ، اور ان کو بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ، ان کو بری باتوں سے روکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، یہ وہ رسول مکرم ہیں جو ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کر دیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کر دیں۔ یہ ساری آقا کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور یہاں رک کر آپ کے ذوق کے لیے ایک بات بتاؤں کہ جس آقا کا ذکر آ رہا ہے، یہ جو بات بیان ہوئی نا کہ یہ وہ رسول مکرم ہیں جو پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں حلال اور حرام صرف خدا کے کرنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ جسے حلال کہہ دے وہ تو حلال ہو ہی جائے گا، جسے حرام فرما دے وہ حرام ہو ہی جائے گا۔ مگر یہ آیت بتا رہی ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں جو حلت و حرمت کا حق خدا کا ہے،
فرمایا وہی حق میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو، فرمایا میرا محبوب جس چیز کو حلال کہہ دے وہ بھی حلال ہو جاتی ہے، جسے حرام فرما دے وہی حرام ہو جاتی ہے۔ تو حلال و حرام جیسے خدا کے کرنے سے ہوتا ہے، اسی طرح میرے آقا جسے حلال کہیں گے وہ حلال، جسے حرام کہیں گے وہ حرام۔ میں ان باتوں کی تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں آپ کو صرف آگے لانا چاہتا ہوں مضمون تک، ورنہ یہ ایک ایک جو عنوان آ رہا ہے نا، یہ پورے خطاب کا تقاضا کرتا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے اتنی بات کر کے مزید آگے فرمایا، جب اتنی بات کر لی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ لوگوں نے یہ جو ناحق اپنے اوپر گناہوں کے بوجھ ڈال رکھے ہیں نا، ان بوجھوں کو اتارتے ہیں، اور یہ جو غلامی کے توق گردنوں میں ڈال رکھے ہیں ان سے یہ انہیں آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ ذکر صرف کملی والے آقا کا آ رہا ہے، اب آگے باری تعالیٰ نے نچوڑ دیا، اینڈ دیا، ایک میسج دیا اور فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ یہ چار باتیں کر کے آگے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک ھم المفلحون، فرمایا سن لو حقیقت میں کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے اگر کوئی ہیں تو صرف اور صرف یہی لوگ۔ اب یہ جو آخری کلمات ہیں نا جو فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہ فلاح، کامیابی اور منزل مراد صرف انہی لوگوں کو ملے، یہ صرف پر میں زور دے رہا ہوں، یہ اولئک کا معنی ہے کہ کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف انہی لوگوں کو ملے گی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک حقیقی کامیابی کن لوگوں کو ملے گی، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور باری تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو ملے گی کن کو، فرمایا جن کے اندر یہ چار مذکورہ خوبیاں پائی جائیں گی۔ کتنی خوبیاں؟ اگر میں سادہ کر کے سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھیں کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک امتحان ہے اور اس امتحان کے کل پرچے ہیں چار۔ کتنے ہیں؟ اور باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ جو خوش نصیب بیک وقت ان چاروں پرچوں میں پاس ہو جائے گا، فرمایا ہم اسے کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کرتے ہیں۔ وہ چار پرچے کیا ہیں؟ آج ان کا مضمون مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھانا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ حقیقی کامیابی کن لوگوں کو ملے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر باری تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ یہ پہلے پرچے کا عنوان ہے۔ کیا عنوان ہے؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَزَّرُوا، اور جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا۔ پھر تیسرے پرچے کا عنوان ہے وَنَصَرُوا، اور جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی، ان کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے نصرت کی۔ یہ تیسرا پرچہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جن کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی، جو شخص یک وقت ان چاروں پرچوں میں پاس ہو جائے گا، فرمایا میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ ان کو کامیابی کی سند اور ڈگری عطا کر۔
اب میں تھوڑا تھوڑا مضمون ان پرچوں کا ذرا کھول کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور بات بڑی ایمان افروز ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے توجہ سے سنی آج کی میری گفتگو تو بہت ساری غلط فہمیوں سے خلاصی مل جائے گی۔ سب سے پہلا پرچہ جس میں کامیابی کے لیے پاس ہونا ضروری ہے، اس کا ذکر جب باری تعالیٰ نے کیا تو فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ۔ یہ جو ہے نا ہی ضمیر کا برجا ذات محمد مصطفیٰ ہے، جن کا ذکر اس پوری آیت میں آیا ہے۔ فرمایا پس وہ لوگ جو میرے ایک محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے۔ اچھا، ایک بڑی قابل توجہ بات ہے، باری تعالیٰ یہ کرائیٹیریا دے رہے ہیں کامیابی کے لیے، اور پہلا پرچہ جو بتایا ہے اس پرچے کا عنوان ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایسے ہی ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولا تو کامیابی کا اعلان کرنے والا ہے، کن کو کامیابی ملے گی؟ تو کیا اس کامیابی کے لیے تیری ذات پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا؟ اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا، اور اینڈ پہ حسر ہے کہ کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملی، اس کے علاوہ کسی اور کو کامیابی، اور اس کے لیے پہلی شرط رکھی کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو مولا تیری ذات پر ایمان لانا کدھر گیا؟ کیا بقیہ رسولوں پر ایمان لانا ضروری نہیں؟ کیا ان پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لانا ضروری نہیں؟ کیا آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ کیا مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا ضروری نہیں؟ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیا اس بات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ آپ ایمان کی صفات پڑھتے ہیں نا، جس میں ایمان مجمل بھی ہے اور ایمان مفصل، اس کے اندر یہ ایمان کی اجزاء بیان ہوتے ہیں نا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ کامیابی کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے باری تعالیٰ نے پہلی شرط ایمان رکھی، مگر اس ایمان کا ذکر کرتے ہوئے کسی اور چیز پر ایمان لانے کی بات نہیں کی۔ فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان۔ مولا باقی ایمان کدھر گئے؟ اور سب سے بڑھ کر تیری ذات پر ایمان لانا کیا ضروری نہیں تھا؟ تو نے وہ بھی ذکر کوئی نہیں کیا۔ اس کا ہرگز 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 یہ معنی نہیں ہے کہ باقی چیزوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے، مگر اللہ نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ وہ ذکر نہ کر کے ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتا۔ فرمایا یہ جو میں نے ایک ہی ہستی پر ایمان لانے کی بات کی ہے نا، باقی سب باتیں یہاں پر ذکر نہیں کی کھل کر واضح طور پر۔ فرمایا یہ بات اور یہ راز تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باقی سارے ایمانوں کی روح، جان اور مرکز و محور اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان۔ فرمایا اگر تم میری ذات پر یعنی اللہ پر ایمان لانا ضروری سمجھتے ہو تو کبھی تم نے اس بات کو سوچا کہ میرے ایک ہونے کی خبر ملی تو تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ تو زبان مصطفیٰ سے ملی نا، ہمیں آقا نے آ کر بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ تو فرمایا جب میری رسول پر ایمان ہو جائے گا تو میری ذات پر ایمان آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ فرمایا اگر قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے تو مجھے بتاؤ قیامت کے دن کا تمہیں بتایا کس نے؟ بھئی رسولوں پر ایمان لانا، ان پر اترنے والی کتابوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ جو بھی ایمان کے اجزاء نظر آتے ہیں بابا، ان سب کی خبر ملی تو زبان محمد مصطفیٰ۔ تو جو آقا کو مان لے گا، آقا کو ماننے کا معنی یہ ہے کہ پھر آقا جو جو فرماتے چلے جائیں گے ان سب باتوں کو بھی انسان مانتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ سارے ایمانوں کی روح اور جان اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتا۔ اچھا اب اگلی بات سن لیں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے۔ یہاں پر جو آج کی اس نشست میں اس کا ایک معنی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں ایک جملے میں بتانا چاہوں کہ مومن کون ہوتا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر جو کچھ قرآن اور حدیث کا کل نچوڑ سیکھا ہے نا،
اگر وہ میں ایک جملے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں اور آپ جاننا چاہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو یہ بات پلے باندھ لیں کہ ایمان نام ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا۔ اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شے کا نام نہیں۔ یہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں صرف اسی پر بات کروں، ورنہ کئی گھنٹے صرف اسی بات پر بات ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے صرف آقا کا ایک ارشاد مبارک سنا دیتا تاکہ جس ہستی پر ایمان لانے کی بات ہے ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ آقا ذرا آپ فرمائیں ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا سن لو، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ کعبہ بنا لینے کا۔ جب تک کوئی شخص پہلے کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر کملی والے آقا کی ذات اقدس سے محبت نہ کرے، عشق نہ کرے، تب تک اسے ایمان کی خیرات میسر نہیں آ سکتی۔ میری بات کی طرف توجہ ہے بھئی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری کوئی گفتگو مشکل تو نہیں ہے، آسان بات ہے تاکہ سمجھ آئے۔ اب اگلی قابل غور بات اگر آپ دھیان سے سن رہے ہیں تو میں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ پہلا عنوان آپ کو سمجھ آئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ ایمان خالی محبت مصطفیٰ کا نام نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، مال و دولت سے محبت کرتے ہیں، گھر بار سے محبت کرتے ہیں، کاروبار سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح کی کوئی محبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو تو یاد رکھیں اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے۔ تو آپ پوچھیں گے پھر ایمان کس محبت کو کہتے ہیں؟ بہاڑی والوں یاد رکھو، ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ یہ حدیث مبارکہ کی روح آپ کو سمجھا رہا۔ ہمارا معمول ہے ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے بات۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میری باتوں کو خطاب سمجھ کر نہیں سنیں، ان کو اپنے من میں اتارے۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے ہم اور چیزوں سے محبت کرتے ہیں نا، اگر اسی طرح کی کوئی محبت قبری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہو تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے، بلکہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے۔ آقا کی ذات اقدس کے ساتھ ایسی محبت، ایسا عشق کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک نہ سکے، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ ہے، فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، والدین کی طرح نہیں کہا، کو بات پلے پڑ رہی ہے؟ اگر والدین کی طرح آقا کے ساتھ محبت کی تو وہ محبت ایمان نہیں ہے۔ ایمان تب بنے گا جب والدین کی محبت نیچے رہ جائے اور آقا کی محبت ان کی محبت پر بھی غالب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ ہاں جی
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम राना सगीर अहमद गुड्डू साहब तशरीफ लाए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन उनकी आमद से आज की इस महफिल को चार चांद लग गए हैं। जी अब आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, सुनेंगे मेरी बात। मैं बात ये कर रहा था कि हाज़रीन मुकर्रम, आम दुनिया की मोहब्बतों की तरह अगर कमली वाले आका की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत हो तो उस मोहब्बत को ईमान नहीं कहते, बल्कि ईमान उस मोहब्बत मुस्तफ़ा को कहते हैं जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब आ जाए। आका ने आगे ये नहीं फरमाया कि मोमिन वो है जो अपनी औलाद की तरह मुझसे मोहब्बत करता है। अगर औलाद की तरह मोहब्बत है तो ईमान नहीं है। फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद से भी बढ़कर पहले मेरी जात से मोहब्बत ना करे। और तीसरे नंबर पर वन नासी अजमाइन कहकर फरमा दिया कि कायनात इंसानी के अंदर मोहब्बत का जो जो भी कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ जितनी भी मोहब्बत हो सकती है, फरमाया जब तक हर उस मोहब्बत से बढ़कर पहले मेरी जात से मोहब्बत नहीं करते, फरमाया याद रखो तो मोमिन नहीं हो सकते। तो अगर मैं यहां तक बात समेट के पहला पर्चा जो कामयाबी के लिए बारी ताला ने बताया है उसको एक उन्वान देना चाहूं तो पहला पर्चा जो कामयाबी के इम्तिहान के लिए पास करना जरूरी है, उस पर्चे का उन्वान है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क, और मोहब्बत भी ऐसी जो दुनिया की हर मोहब्बत पर गालिब हो जाए। ये पहला ताल्लुक ऐसा कमली वाले आका की ज़ाती अक़दस के साथ चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर बारी ताला ने आगे फरमाया वअज़्ज़रू, और जिन्होंने हर हद से बढ़कर मेरे महबूब की बारगाह का अदब किया। देखिए मैं कोई किस्सा कहानी नहीं, आपको डायरेक्ट अल्लाह का कुरान सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कामयाबी के लिए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक कैसा कैसा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या फरमाया वअज़्ज़रू, ये अज़्ज़रू का लफ्ज ताज़ीर से निकला है। देखिए बारी ताला ने यहाँ अपने महबूब की बारगाह की अदब की बात की है, मगर ताज़ीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अदब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि दीगर चीजों की ताज़ीम की बात आई तो बारी ताला ने ताज़ीम ही का लफ्ज इस्तेमाल किया। जैसे अल्लाह ने अपनी निशानियों की बात की तो फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, तो ताज़ीम के लिए युअज़्ज़िम जो ताज़ीम से निकला वो लफ्ज इस्तेमाल किया। मगर जहां जहां भी कुरान पाक में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अदब की बात आई है ना, बारी ताला ने वहां ताज़ीम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया बल्कि ताज़ीर का लफ्ज इस्तेमाल किया। और ताज़ीम और ताज़ीर में फर्क ये है कि ताज़ीर उस अदब और ताज़ीम को कहते हैं जो हर हद से बढ़कर। फरमाया अगर कामयाबी चाहती हो तो दूसरा पर्चा जिसमें से पास होना जरूरी है वो ये कि मेरे महबूब की बारगाह का अदब, और अदब भी वो जो हर हद से बढ़कर। फरमाया वो अदब जो किसी हद के अंदर अंदर होना वो कायनात में किसी और का हो सकता है, मेरे महबूब की बारगाह के लायक नहीं बन सकता। मेरे महबूब की बारगाह के लायक अदब बनता ही तब है जब वो हर हद से बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अच्छा अब किसी के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अल्लामा साहब ये हद से बढ़ना तो अच्छी बात नहीं होती, और कोई हमें समझाएं भी तो सही कि हद से बढ़कर अदब होता क्या है जो आप जोर दे के कह रहे हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये कुरान के लफ्ज का माना है। आइए आपको समझाता हूं कि हद से बढ़कर अदब क्या होता है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं सहाबा किराम की जिंदगी की, और वो सुनकर फिर फैसला आपसे करवाऊंगा कि ये जो उन्होंने अदब करके दिखाया क्या ये अदब हद के अंदर है या हद से बढ़कर है। देखिए वालिदैन के अदब की एक हद है, असातिज़ा के अदब की एक हद है,
حتیٰ کہ پیر و مرشد کے ادب کی بھی ایک حد ہے، حد کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر اس مقام پر باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرے محبوب کی بارگاہ کے لائق حقیقی ادب بنتا ہی تب ہے جب وہ ساری حدوں سے نکل جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا اب وہ مثال دینا چاہتا ہوں، یہ حد سے بڑھ کر ادب کیا ہوتا ہے۔ ہوا یوں کہ کسی قبیلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ صحاح ستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں سنا رہا۔ جب ان کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو واپسی میں کچھ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی۔ پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آقا پلٹ کر واپس آئیں تو ہم باجماعت آقا کے پیچھے نماز ادا کریں۔ انتظار کرتے رہے مگر تاخیر کچھ زیادہ ہی ہو گئی، اور جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب تاخیر زیادہ ہو رہی ہے، اگر مزید لیٹ ہوئے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں نماز قضا ہو جائے، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابو بکر آقا تو ابھی تشریف نہیں لائے، لیٹ ہو رہے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، اگر آپ امامت کے مصلی پر کھڑے ہوں تاکہ ہم پر وقت سارے باجماعت نماز تو ادا کر لیں۔ اب حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر امامت کے مصلی پہ آ گئے، اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت بھی ہو چکی تھی کہ ایسے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد میں تشریف۔ سبحان اللہ۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ میرے غلام ابو بکر کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت کھڑی ہو چکی، آپ لیٹ آئے ہیں تو جہاں پیچھے جگہ تھی وہیں کھڑے ہو جاتے۔ دیکھیں نا، اگر نماز شروع ہو جائے، جماعت شروع ہو جائے اور کوئی بندہ لیٹ آئے تو کسی کو صفیں کراس کر کے آگے جانے کی اجازت ہے؟ بھلے سے کوئی بھی آ جائے، کوئی گاؤں کا نمبردار آ جائے، کسی کا والد آ جائے، کسی کا استاذ آ جائے، حتیٰ کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کا پیر و مرشد ہی کیوں نہ آ جائے، اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب کسی کو آگے جانے کی اجازت، جہاں جگہ ہے وہیں کھڑا ہونا۔ مگر حاضرین مکرم، نماز نام ہی بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے صفیں چیر کر پہلی صف تک پہنچنے کے لیے گزرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی پہلی صف میں سے گزرے تو یقیناً صحابہ کرام کی نظر تو پڑنی تھی، انہوں نے دیکھا کہ آقا آ گئے۔ اب چونکہ حالت نماز میں تھے، زبان سے بول نہیں سکتے تھے، ہاتھ یوں بندھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ مارے۔ فصفق الناس، تصفیق کے الفاظ ہیں، تالیاں بجائیں، کیوں؟ تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے کہ کائنات کے آقا تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صفوں میں سے گزرتے جا رہے ہیں اور تالیوں کا شور بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی جیسے جیسے صفیں کراس ہو رہی ہیں سب صحابہ اپنے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ مار کے تالیاں بجا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور تالیاں اس لیے بجا رہے تھے تاکہ اگلوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کملی والے آقا تشریف لے آئے۔ یہاں تک تو حال تھا مقتدیوں کا، اب امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ راوی نے اگلی بات کرنے سے پہلے مضمون روک کر درمیان میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر ہیں کہ جب نماز پڑھتے تھے تو ان کی یکسوئی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کا دھیان، ان کی توجہ کبھی دائیں بائیں نہیں جاتی، اس کمال یکسوئی سے پڑھتے تھے۔ مگر سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس دن تالیوں کا شور اتنا ہوا کہ میں جو امامت کے مصلی پر کھڑا تھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، صحابہ کرام کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے کس بات پر متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جب امام بھول جائے، وہ غلطی کر لے تو پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں یہ مسئلہ بھی آقا نے اسی موقع پر سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سارا واقعہ ہو گیا نا جو ابھی میں نے آپ کو سنانا ہے، تو اینڈ پر میرے آقا نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور بٹھا کر سمجھایا کہ آئندہ کے لیے یاد رکھو، پہلے ایسا ہی تھا، لیکن آئندہ اگر کبھی امام بھول جائے یا اگلوں کو کسی بات پر متوجہ کرنا ہو تو آپ تالیاں نہیں بجانی، بلکہ آئندہ سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنا۔ یہ مسئلہ بھی اس موقع پر سمجھایا، مردوں کے لیے منع کر دیا مگر عورتوں کے لیے آج بھی ایسے ہی ہے۔
اگر عورتیں اپنی الگ جماعت کر کے نماز پڑھ رہی ہوں نا اور آگے امام بھول جائے تو ان کو اللہ اکبر کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بولیں گی نہیں، وہ اسی طرح اپنے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ ماریں گی تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کوئی غلطی ہوگی۔ تو مردوں کو منع کر دیا کہ آئندہ نہیں کرنا، عورتوں کے لیے وہ مسئلہ جاری رکھا۔ اب جب صحابہ کرام کی تالیاں بجیں تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے سوچا ہوگا، مگر ابھی پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی، کوئی غلطی ہوتی تو سمجھ میں آتی۔ جب کوئی غلطی سمجھ میں نہ آئی تو یقیناً دل سے آواز نکلی ہوگی کہ ابو بکر سوائے آقا کی آمد کے کوئی اور سبب نہیں۔ سبحان اللہ، کہیں آقا تو تشریف نہیں لیے۔ بس اتنا خیال آنے کی دیر تھی کہ ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے یوں چہرہ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں حضور تو نہیں آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میں ایگزیکٹ حدیث مبارکہ کے کلمات کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ یہ جو ہے نا کہ چہرہ پلٹ کر دیکھا، کروات جماعت رہے ہیں، امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں، خیال آیا کہ کہیں آقا نہ آ گئے، شروع میں موجود نہیں تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے، تو امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے چہرہ پلٹ کے دیکھا۔ کیوں؟ وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس کا معنی میں بتا رہا ہوں۔ التفتا، ابو بکر ملتفت ہوئے، پلٹ کر دیکھا۔ آگے اس پر ایک دلیل اور دوں گا۔ جیسے ہی ابو بکر نے چہرہ پلٹ کر دیکھا کہ کہیں حضور تو نہیں آ گئے، تو اس وقت تک میرے آقا پہلی صف میں تشریف لا چکے تھے۔ اور بہاڑی والوں، جیسے ہی ابو بکر نے آقا کو پہلی صف میں موجود پایا، ابو بکر نے امامت کا مصلی چھوڑ۔ سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ آپ پچھلے قدموں واپس ہٹنے لگے تاکہ میں پچھلی صف میں آ جاؤں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر امامت کا مصلی چھوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی آقا نے دیکھا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ رہا ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ فَأَشَارَ إِلَيْهِ، ہمارے آقا نے پیچھے کھڑے کھڑے یوں ابو بکر کو اشارہ کیا، جس اشارے کا معنی یہ تھا کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑ، یہیں کھڑا رہے، آج میں نبیوں کا امام بھی تیرے پیچھے ہی نماز ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ آقا نے اشارہ کیا۔ ابو بکر نے، اب دیکھیے میں یہاں رک کے جو میں نے پہلا جملہ کہا تھا نا کہ ابو بکر نے امامت کے مصلی پر کھڑے کھڑے پلٹ کے دیکھا، ایک تو میں نے لفظ بتا دیا التفتا، ابو بکر ملتفت ہوئے، متوجہ ہوئے، مگر یہ دوسری دلیل اس پر دے رہا ہوں کہ مڑ کے انہوں نے کیسے دیکھا۔ ابو بکر ہیں امامت کے مصلی پر، آقا تشریف لائے ہیں پیچھے سے، ابھی پہلے صف تک پہنچے ہیں، تو آقا اب حدیث بتا رہی ہے کہ آقا نے جب ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے تو انہیں اشارہ کیا۔ اشارہ کسی کو تب کیا جاتا ہے کہ جس کو اشارہ کیا جا رہا ہو وہ اشارہ کرنے والے کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اگر وہ دیکھ ہی نہ رہا ہو تو اشارہ کرنے کا کوئی معنی بچتا ہے؟ آقا کا اشارہ کرنا بتا رہا ہے کہ ابو بکر کھڑے تو امامت کے مصلی پر تھے مگر اس لمحے پلٹ کر مکھڑا یار کا دیکھ رہے۔ سبحان اللہ، خدا کی نماز پڑھی جا رہی ہے، میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سمجھا رہا ہوں۔ جیسے ہی آقا نے اشارہ کیا، ابو بکر نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی حمد بیان کی۔ حمد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، مولا تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے اس قابل سمجھا کہ مجھے مصلی پر کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ مگر اتنی بات کر کے وہ کھڑے پھر بھی نہیں ہوئے، مصلی چھوڑ دیا، پچھلی صف میں آ گئے۔ ہمارے آقا امامت کے مصلی پر چلے گئے، آپ نے جماعت کرائی، نماز پڑھائی۔ جب نماز مکمل ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو میرے آقا نے ابو بکر کو بلا لیا، سب صحابہ بیٹھے ہوئے، پورا جتنا نماز پڑھی تھی، اور ابو بکر سے ایک سوال پوچھا، ما منعک ان تثبت اذ امرتک، پوچھا ابو بکر بتا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ مصلی پر کھڑے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، تو بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے امامت کا مصلی کیوں چھوڑا؟ یہ سوال کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب بتاتا ہوں کہ ابو بکر نے کیا جواب دیا۔ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ العالی، آپ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بڑی خاص بات یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں
کہ ابو بکر بتا تُو نے میرے حکم کے باوجود بھی مصلی کیوں چھوڑا؟ تو کیا ہمارے آقا کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا؟ کیا خیال ہے بہاڑی والوں کا، پتہ تھا یا نہیں؟ جی یہ کوئی علم غیب کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، بے شک بے شک، مگر یہ مسئلہ عقیدے کا نہیں ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، ہم صرف حدیث مبارکہ ہی پڑھیں نا تو اتنی سمجھ تو ہمیں بھی آتی ہے کہ ابو بکر نے مصلی چھوڑا تھا تو آقا کے ادب کی وجہ سے چھوڑا تھا، تو کیا معاذ اللہ ہمارے آقا کو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی؟ سمجھ تھی، جانتے تھے کہ ابو بکر نے مصلی کیوں چھوڑا، مگر سوال یہ ہے کہ جب جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں؟ اس پر حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، ویسے تو ہزارہا اس کے اسباب ہوں گے جو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مگر ایک وجہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اس لیے ابو بکر سے کیا کہ جب ابو بکر سے میں یہ سوال کروں گا تو ابو بکر کوئی جواب تو دے گا نا، اور پھر ابو بکر جو جواب دے گا ابو بکر کا وہ جواب قیامت تک فضاؤں میں گونجتا رہے گا، سبحان اللہ، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے لہجے میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو سنوانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ابو بکر کے عقیدے میں بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، کیا بات، سبحان اللہ، یہ سمجھانا مقصود تھا۔ جب پوچھا ابو بکر بتا میرے حکم کے باوجود بھی تو نے مصلی کیوں چھوڑا، تو قربان جائیں اس پروانہ چراغ مصطفی کے جواب پر وہ رقت کے ساتھ رو کر قدموں سے لپٹ کر عرض کرتے ہیں، ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی و بین یدی رسول اللہ، عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، لیکن ابو قحافہ کے بچڑے ابو بکر کی مجال کہاں کہ حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے کھڑا ہو جائے؟ کیا بات، سبحان اللہ، حدیث کا مضمون میں یہاں روک کر اب وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی خاطر یہ حدیث مبارکہ سنائی۔ پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد ہے، پھر نماز ہے، نماز بھی باجماعت ہے، امامت کے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور ایسے میں پیچھے سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی سچویشن میں آ گئے، صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ ایک طرف خدا کی نماز جیسی عبادت ہے اور دوسری طرف بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے، سبحان اللہ، اگر وہ نماز جاری رکھے مصلی پر کھڑے کھڑے تو کملی والے آقا کا ادب جاتا ہے، اور اگر ادب کرنے کے لیے مصلی چھوڑ کے پچھلی صف میں آئے تو خدا کی نماز جاتی ہے۔ کو بات پلے پڑ رہی ہے نا؟ اب دونوں کام بیک وقت نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا ہے، یا خدا کی نماز جاری رکھ لے یا پہلے کملی والے آقا کا ادب کر لے۔ سبحان اللہ، میں بہت آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، دونوں کام اکٹھے ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، اور صورتحال ایسی ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا۔ تو ابو بکر نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا تو ہوگا نا کہ اب میں کروں کیا خدا کی نماز جاری رکھوں یا پہلے آقا کا ادب کروں؟ بس ادھر خیال آیا، اندر بیٹھا ہوا مفتی بول پڑا ہوگا کہ ابو بکر سن لے، اگر نماز رہ گئی تو کوئی بات نہیں، قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یار کا ادب رہ گیا تو سن لے، زندگی بھر کی پڑھی ہوئی بھی رد کر دی جائے گی۔ کیا بات، سبحان، ابو بکر نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر، یہ جملہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے بہت سے لوگ یہ بات کرنے سے ڈرتے ہوں، بس میں بتا رہا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ مجھے وقت کے مجدد ڈاکٹر طاہر القادری کے قدموں سے نسبت ہے۔ سبحان، طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے، اور ان کی قدموں کے ساتھ بیٹھ کر جو میں نے سیکھا ہے نا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر بات کہہ رہا ہوں جو حدیث بتا رہی ہے۔ جیسے یہ خیال آیا ہوگا نا کہ دونوں میں سے ایک ہی کام کرنے ہیں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے، تو حدیث مبارکہ کا نچوڑ دے رہا ہوں، ابو بکر نے کوئی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خدا کی نماز جیسی عبادت کو بارگاہ مصطفیٰ کے ادب پہ قربان کر دیا۔
सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अल कादरी। क्या ख्याल है, अबू बकर ने ऐसा ही किया ना, मुसल्ला छोड़ दिया कि नमाज जाती है तो चली जाए, आका का अदब नहीं जाना चाहिए। अब जो मैं खास बात फिर अगली करने लगा हूं, बड़ी तवज्जो तलब, मैंने आपको इस तरफ, इस हदीस मुबारक की तरफ इसलिए लाया था ताकि आपको एक बात समझाऊं कि कुरान हमसे डिमांड क्या कर रहा है कि आका की बारगाह अक़दस का अदब, और अदब भी ऐसा जो हर हद से बढ़कर। अब मुझे दयानतदारी से बताएं कि ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो आका का अदब करके दिखाया कि आका के अदब की खातिर इमामत का मुसल्ला ही छोड़ दिया, क्या कहेंगे आप? ये अदब हद के अंदर है या हद से बढ़कर है? जी, तो दिल मानता है ना, इस अदब का तकाजा कुरान करता है। जब तक इस दर्जे का अदब नहीं होगा तब तक दूसरे पर्चे में पास नहीं हो सकते। कुरान यहां तक कहता है, अब सूरह लंबी हो जाएगी बात, सूरह हुजरात को पढ़ें, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौली कजहरि बादिकुम लिबाद। फरमाया ऐ ईमान वालो, खबरदार, तुम्हारी आवाज भी कभी मेरे मुस्तफा की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को अपने जैसा समझ के बुलाते हो, खबरदार मेरे महबूब को कहीं यूं आवाज ना देना। अच्छा मौला, अगर ये गलती हो गई, किसी ने अपने जैसा समझकर बुला लिया, आवाज ऊंची होगी तो गुनाह ही है ना, हमारे खाते में एक गुनाह लिख देना। फरमाया इसे एक गुनाह ना समझना, बल्कि ये इतना बड़ा जुर्म होगा कि इस एक बेअदबी की वजह से तुम्हारे जिंदगी भर के सारे अमाल रद्द कर दिए। अंतहबता आमालुकुम, आमाल अमल की जमा है, और जब जमा मुजाफ बन जाए तो वो जम उल जमा का माना देती है। आमालुकुम, आमाल मुजाफ बन रहा है कुम की तरफ, जिसका मतलब सारे अमाल। क्या मतलब? फरमाया जिंदगी भर जो नमाजें पढ़ी होंगी, जो रोजे रखे होंगे, जो हज उम्रे किए होंगे, जो वाज़े तबलीगें की होंगी, फरमाया जो जो भी इबादत की होगी, नेकियां जमा की होंगी, अगर एक मर्तबा मेरे मुस्तफा की बारगाह की बेअदबी हो गई तो फरमाया जिंदगी भर के सारे ये अमाल रद्द कर दिए जाएंगे, कुछ भी तुम्हारे पल्ले में बाकी नहीं बचेगा। और अगली बात याद रख रही है जो फरमाया ना, अंतहबता आमालुकुम, सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। सारे अमाल उस बदबख्त के बर्बाद होते हैं जिसका ईमान ही चला जाए, जिसका मतलब कि इधर कमली वाले आका की बारगाह की बेअदबी हुई, अमाल तो गए ही गए, साथ ईमान भी गया, इंसान दारा ईमान से खारिज। और अगली बात सुन ले जो इस आयत में बारी ताला ने फरमाई है, वो अगली काबिल गौर बात है। आगे बारी ताला ने फरमाया व अंतुम ला तशउरून, अगर इतनी सी बेअदबी हो गई ना, सारा कुछ बर्बाद भी कर दूंगा और तुम्हें इस बात का शऊर भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या है। अच्छा मौला, इसका क्या फायदा कि पता ही नहीं चलेगा किसी को? फरमाया अगर किसी को पता चल जाए कि बचा ही कुछ नहीं, लुट गया तो मुमकिन है वो रो पड़े, गिड़गिड़ा पड़े, सजदे में गिर के माफी मांगने आ जाए और उस पर तरस आ जाए। फरमाया मेरी गैरत को ये गवारा ही नहीं है कि गुस्ताख मेरे मुस्तफ़ा का हो और उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। वो हालत कुफर में जाएगा, मगर कुफर भी ऐसा होगा कि फिर ऐसे बदबख्त के लिए क़यामत तक तौबा का दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए ना, कुछ काफिर वो हैं जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, पता नहीं कितने गुनाहगार होंगे, मगर दरवाजा खुला है। अगर आज सच्ची तौबा करके को कलमा पढ़ ले तो मेरे आका ने फरमाया पिछले सारे गुनाह यूं माफ कर दिए जाएंगे जैसे आज माँ के पेट से पैदा होगा। हम कलिमा पढ़ने वाले लोग, हम कितने गुनाहगार हैं हर शख्स अपने बारे में जानता है, मगर मरने से पहले पहले तौबा का दरवाजा खुला है। अगर सच्ची तौबा आज भी इंसान कर ले तो आका मौला पिछले सारे गुनाह माफ कर दे, मगर जो बारगाह मुस्तफ़ा का बेअदब है, गुस्ताख है, अल्लाह उसका सब कुछ बर्बाद भी कर देता है
اس کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ایسا حالت کفر میں جاتا ہے کہ ایسے بدبخت کے لیے پھر قیامت تک توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس ادب کا تقاضا قرآن کرتا ہے۔ میں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف اسی مضمون پر آگے بات کرتا جاؤں تو گھنٹے پھر چاہیے کہ صحابہ کیسے ادب کرتے تھے۔ تو میں نے صرف بات سمجھائی کہ کامیابی کے امتحان کے لیے دوسرا پرچہ جو اس مقام پر باری تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، اور ادب بھی وہ جو ہر حد سے۔ کتنے پرچے ہو گئے اب تک؟ پہلے پرچے کا عنوان کیا تھا؟ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، اور محبت بھی وہ جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے۔ دوسرا پرچہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کا ادب، اور ادب بھی ایسا جو ہر حد سے بڑھ کر ہو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَنَصَرُوا، اور جنہوں نے میرے محبوب کی مدد کی۔ ایک بات عقیدتاً یاد رکھ لیں کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کسی مدد کے محتاج۔ جس نے ایسا ایمان رکھا کہ معاذ اللہ شاید وہ ہماری مدد کے محتاج ہیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ محتاج۔ تو آقا کی مدد کا کیا معنی ہے؟ آقا کی مدد کا معنی یہ ہے کہ آقا کے لائے ہوئے دین کی خدمت، اس دین کی سربلندی کے لیے محنت، اس دین کی سربلندی کے لیے قربانی، اس دین کے تحفظ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنا، یہ دین کی نوکری، یہ دین کی خدمت، اس کو باری تعالیٰ اپنے محبوب کی مدد کراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تیسرا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نوکری، دین کی خدمت، دین کی سربلندی کے لیے جانی مالی قربانی۔ اور صحابہ کرام یہ کام بھی کرتے تھے۔ دیکھیں نا، غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے اعلان کیا جہاد کے لیے لشکر روانہ ہو رہا ہے، لاؤ کیا پیش کر دیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق لے کے آ گیا۔ عمر فاروق گئے، گھر کا آدھا مال جتنا تھا سارا جمع کیا، 2 حصے کیے، آدھا لا کر آقا کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اور تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لا کر آقا کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ گھر کا جو مال سارے کا سارا، کہتے ہیں حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی دے، اور جسم پر ایک ٹاٹ بوریا سا تھا جو زیب تن کر دیا۔ اور جب گھر سے نکلنے لگے تو دیواروں پر بھی ہاتھ مار رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا یاد پڑتا ہے کوئی سوئی دیوار میں لگائی تھی، چاہتا ہوں وہ بھی نہ رہ جائے، آج وہ بھی آقا کے قدموں پر ساتھ قربان۔ جب سارا کچھ لے کے آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے سوال کیا، جانتے تو تھے نا کہ ابو بکر صاحب کچھ ہی لے آئے؟ میرے آقا نے پوچھا ما آپ کئی تا لے آہلے کیا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئی ہو؟ عرض کی اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، آقا جو دنیا کی مال و متاع تھی وہ تو لا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دی، رہ گئے گھر والے تو ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر۔ تو یہ ہے دین کے لیے قربانی۔ وہ اپنا مال قربان کر دیتے، اپنا وقت قربان کرتے، حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے گھر بار، اپنی اولادیں، سب کچھ آقا کے دین کی خاطر ان کا قربان ہونے کے لیے۔ یہ دین کی نوکری، یہ دین کی خدمت۔ تو تیسرا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے وہ ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نوکری، اس دین کی تبلیغ، اس دین کی خدمت، اس دین کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے محنت کرنا، تن من دھن قربان کرنا۔ یہ تیسرا پرچہ ہو گیا۔ اس کے بعد چوتھا پرچہ بڑا قابل غور ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، فرمایا جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ بڑی قابل غور بات ہے، پھر توجہ سے سنیں۔ چوتھے نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا اس نور کی اتباع جو نور اس رسول کے ساتھ اتارا گیا۔ اب اس نور کی اتباع سے مراد کیا ہے؟ بعضوں نے اس کا معنی لکھا کہ اس کے سے مراد ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، کہ قرآن پر عمل پیرا ہوا جائے، قرآن کی اتباع کی جائے۔ بعضوں نے کہا نہیں، اس سے مراد ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ،
کیونکہ بات صرف رسول کی ہو رہی ہے پوری آیت میں، تو اس سے مراد بھی آقا کی سیرت طیبہ لینی چاہیے، آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع۔ پھر دوسرا طبقہ مفسرین کا وہ ہے جنہوں نے کہا بھی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے، مانا آپ جو بھی لے لیں، ہر دو صورتوں میں نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ نتیجہ ہے قبلی والے آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع کرنا۔ ان سے پوچھا کیسے؟ فرمایا کوئی ڈائریکٹ معنی سیرت لے لے وہ تو ایک رستہ ہو گیا، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں اس اترنے والے نور سے مراد صرف قرآن ہی ہے، تو فرمایا قرآن کیا ہے؟ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کانا خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ تو اگر کوئی معنی قرآن بھی لے لے تو بھائی قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ تو میں نے بتایا ہر دو صورتوں میں اس کا معنی آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع ہے، حتیٰ کہ اس سیرت اور سنت کی اتباع کی اہمیت سمجھنی ہونا تو باری تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ فرمایا فاتبعونی، آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے نقش قدم پر چلو، پہلے میری سیرت اور سنت کو اپناؤ، کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ کے صرف محب نہیں رہو گے بلکہ اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کرے۔ چوتھا پرچہ جس میں سے پاس ہونا ضروری ہے، اگر اس کو عنوان دیا جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع۔ بھائی بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگلی جو میں گفتگو کرنے والا ہوں نا، یہ اصل مغز اور روح ہے میری آج کی تقریر کا۔ ابھی تو میں نے صرف 4 پرچوں کا عنوان بتایا ہے، جو ہمارے محترم فرما رہے تھے نا کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ خطاب سنائیں تاکہ کوئی بات پلے پڑے سمجھ آئے، رستے میں بھی یہ مجھے کہتے جا رہے تھے، تو میں نے خیر کیا آپ لوگوں کو سنانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے جو چند باتیں ہو رہی ہیں۔ اب جو اگلی باتیں کرنی ہیں یہ اصل میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ باری تعالیٰ نے کتنے پرچوں کا ذکر کیا ہے؟ 4۔ چاروں کا ذکر کر کے آگے فرمایا اولئک ھم المفلحون، فرمایا جو بیک وقت ان 4 پرچوں میں پاس ہوں گے میں خدا اعلان کر رہا ہوں کہ وہی حقیقت میں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ جو کملی والے آقا سے 4 طرح کا تعلق قائم کریں گے، 4 پرچوں میں پاس ہوں گے۔ میں نام پھر گنوا رہا ہوں اور اگلی بات بڑی اہم ہے جو کرنے والا ہوں۔ پہلے پرچے کا عنوان ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، اور محبت بھی وہ جو دنیا کی ہر محبت سے بڑھ کر۔ دوسرے پرچے کا عنوان ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اور تعظیم، اور ادب بھی ایسا جو ہر حد سے بڑھ کر ہو۔ تیسرے پرچے کا عنوان ہے نصرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت اور نوکری۔ اور چوتھے پرچے کا عنوان ہے اتباع سیرت و سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی سیرت اور سنت کی اتباع کرنا۔ بھئی یہ 4 پرچے یاد رہیں گے؟ اگر یہ یاد رہیں گے تو اب سنیں، باری تعالیٰ نے تو یہ اعلان فرمایا تھا نا کہ کامیاب وہ ہوں گے جو بیک وقت 4 پرچوں میں پاس ہوں گے، مگر بدقسمتی سے آج امت 2 دھڑوں میں بٹ چکی ہے۔ امت کا ایک طبقہ، ایک حصہ وہ ہے جو پہلے 2 پرچوں میں پاس ہے اور بعد والے 2 میں فیل ہے، اور خوش فہمی میں ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ اور امت کا دوسرا طبقہ، دوسرا حصہ وہ ہے جو بعد والے 2 پرچوں میں پاس ہے اور پہلے 2 میں فیل ہے۔ ہاتھ میں صرف 2 پرچوں کا رزلٹ ہے اور ہر کوئی خوش فہمی میں ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقی کامیابی ان کو ملے گی جو بیک وقت 4 پرچوں میں پاس ہوں گے۔
اب اگر آپ کہیں کہ ذرا کھول کے بتائیں یہ دو حصے امت کے ہیں کون کون سے، چونکہ مجھے بات سمجھانا مقصود ہے، ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ میرا تعلق ہے منہاج القرآن سے۔ میری گفتگو کا مقصد ہرگز ہرگز نہ کسی کو خوش کرنا ہے نہ کسی کو ناراض کرنا ہے۔ میرا کام ہے آپ لوگوں کو قرآن کی بات پہنچانا، تاکہ ہر کوئی سنے، ہر کوئی سمجھے، اور جو کوئی جہاں کہیں کمی کجی محسوس کرے اپنی اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے میں جو اگلی باتیں کر رہا ہوں، میری باتیں سن کے نہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت، اور اگر کوئی کڑوی بات آپ کو لگے تو اس سے ناراض ہونے کی بھی کوئی ضرورت۔ بڑے صبر اور تحمل سے سنے۔ آج میں ایک بڑی خاص بات، میں نے کہا تھا کئی غلط فہمیاں چھٹ جائیں گی آج۔ میں نے کہا کہ ایک حصہ امت کا وہ ہے جو پہلے دو پرچوں میں پاس اور بعد والے دو میں فیل، خوش فہمی میں ہے، کامیابی مل جائے گی۔ اگر جاننا چاہیں کہ یہ کون ہے تو میں بغیر کسی لگی لپٹی بات کے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آج اس میلاد کے جلسے میں ہم آئے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا بے تکی سبحان اللہ نہیں، 4000 کرنی ہے۔ بات بڑی توجہ سے سنیں۔ جو ایسے بے تکی سبحان اللہ کہتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بات غور سے سنی نہیں ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ اور دھیان سے سنیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ ایک حصہ امت کا وہ ہے جو پہلے دو پرچوں میں پاس، محبت والے پرچے میں بھی پاس، ادب والے پرچے میں بھی پاس، اور جو بعد والے دو ہیں جو آقا کے دین کی نوکری والا پرچہ ہے، جو آقا کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والا پرچہ ہے، اس پرچے میں فیل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں جو آج اس جلسے میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم محبت کے پرچے میں پاس ہیں۔ میلاد آتا ہے نا تو کلیاں سجا دیتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، گھر گھر میلاد کرتے ہیں، آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، میلاد کے جلوس نکالتے ہیں، ولادت کے دن ایک جشن کا سماں بنا لیتے ہیں، اور یہ کام سوائے عاشق کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دل میں محبت ہے تو تبھی سبھی کچھ ہوتا ہے نا۔ ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ آقا کا نام نامی، اسم گرامی اگر اذان میں بھی سن لینا تو انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ ہم اس پرچے میں پاس ہیں۔ آپ کو 100% بھی نمبر اس میں دے دیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ادب والے پرچے میں بھی ہم پاس ہیں۔ سنی مر تو سکتا ہے مگر بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ یہ رنگ دیکھنا ہو نا، کبھی شہر مدینہ میں جا کر دیکھیں۔ جو سنی جاتے ہیں نا ہمارے، وہ کبھی روضہ انور کی طرف پشت بھی نہیں کرتے۔ وہ شرطیں پکڑ پکڑ کے ہی بھلے سے اس کو سیدھے کرتے جائیں، مگر وہ پیچھے ہٹے گا تو پچھلے پاؤں ہی جائے گا۔ ادب ہے، یعنی ہم محبت والے پرچے میں بھی پاس اور ادب والے پرچے میں بھی پاس۔ 100% نمبر آپ کو دے دیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر بعد والے دو پرچوں کو اگر ہم دیکھیں تو دیانتداری کی بات ہے کہ جیسے محنت کر کے ان پرچوں میں پاس ہونا چاہیے تھا، ہم ان پرچوں میں پاس نہیں ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان میں پاس نہیں ہے۔ دیکھیں نا، دین کی نوکری والا پرچہ ہے۔ نوکری تو دین کی ہم نے کیا کرنی ہے، ہمیں خود دین پر عمل کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ میں کمپیریٹیولی سمجھا رہا ہوں، ہمارے کچھ کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں جو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں نا۔ کوئی 3 دن کے لیے جاتا ہے، کوئی ہفتے کے لیے جاتا ہے، کوئی 10 دن کے لیے جاتا ہے، کوئی 40 دن کا چلہ لگاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے لیے جاتا ہے۔ لوگ نکلتے ہیں، بستر بھی ان کا اپنا ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی اپنا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، گھر گھر ایک ایک دروازہ ناک کر کے لوگوں کو کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف۔ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آقا کے دین کی نوکری کرتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ سے کہیں کہ بھئی آپ بھی ذرا دین کی نوکری کے لیے تھوڑا وقت دے دیں، تو ہم کہتے ہیں وقت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس پرچے میں ہمیں جتنی محنت کرنی چاہیے تھی ہم اس میں محنت نہیں کر رہے۔ چوتھا پرچہ جو آقا کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے والا ہے، ہم اس پرچے میں بھی فیل ہیں۔ آپ کا بھی صرف ایک ہفتہ ان لوگوں کے ساتھ ذرا تبلیغ کے لیے نکلے، وہ آپ کو بتائیں گے آقا کی سیرت اور سنت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو آپ بتائیں گے آقا کی سنت کیا ہے۔
وہ گلی میں چلیں گے تو پھر بتائیں گے کہ آقا کی سنت کیا ہے. وہ ہر وقت آپ دیکھیں گے جیب میں مسواک نظر آئے گا, کیوں؟ سنت ہے. ان کے پاس لوٹا ہوگا, کیوں؟ یہ سنت ہے. تو ہم اس پرچے میں بھی اگر خود کو دیکھیں تو اس پرچے میں بھی جتنی محنت ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے اس پر محنت. دیکھو نا, یہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, عمرہ کرنا, جہاں فرائض ہیں وہاں یہ کملی والے آقا کی سنت بھی ہے. ہم نمازیں پڑھنے میں بھی کمزور ہیں, ہم روزے رکھنے میں بھی کمزور ہیں. دین سارے کا سارا آقا کی سیرت اور سنت کا نام ہے. تو دین کی نوکری والے پرچے میں بھی فیل, دین پر عمل کرنے والے پرچے میں بھی فیل. یوں سمجھیں کہ اگر میں یوں کہوں کہ کل پرچے کتنے تھے؟ 4. ہم 2 میں پاس, اور آج کی ٹیکنیکل زبان میں کہوں تو یوں سمجھو 2 میں کمپارڈ آ گئی. کیا آ گئی؟ ہوتا ہے نا یہ لفظ. کئی سکولوں والے اساتذہ بیٹھے ہوں گے, اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے, ان کو پتا ہے جب فیل ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں کمپارڈ آ گئی. اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے دوبارہ امتحان دیا جا سکتا ہے. اب دوسرا طبقہ وہ ہے جو بعد والے 2 پرچوں میں پاس. ان کو اگر اس میں 100% نمبر دینا چاہیں تو غلط نہیں ہوگی, کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, حق. وہ دین کی نوکری بھی کرتے ہیں, آقا کی سیرت اور سنت پر عمل بھی کرتے ہیں, مگر پہلے 2 پرچوں میں وہ صرف فیل ہی نہیں ہے بلکہ پہلے 2 پرچوں کے سرے سے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کس محبت کی بات کرتے ہو, یہ تو لیلا مجنوں کی باتیں ہیں. سٹیجوں پر بیٹھ کر کبھی زلف کی بات کرتے ہو, کبھی رخسار کی بات کرتے ہو, کبھی مدینہ کے گلی کوچوں کی بات کرتے ہو. کیا ضرورت ہے اس محبت اور عشق کی؟ کامیابی چاہتے ہو, خالی ان کی سیرت پر عمل کرو, تمہیں کامیابی مل جائے گی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادب کی بات بھی ان کے ہاں نہیں ہے. 2 پرچوں میں پاس, اب 100% نمبر دے, کوئی مبالغہ رہی نہیں, مگر پہلے 2 پرچوں کے صرف فیل ہی نہیں ہے بلکہ سرے سے انکاری ہے کہ ان کی ضرورت ہی کوئی. مجھے بتائیں کہ امتحان دینے والا کہے کہ کل پرچے کتنے ہیں؟ 4, اور امتحان دینا والا کہے میں 2 کو مانتا ہی نہیں, میں تو 2 کا ہی دوں گا. تو ایسی صورت میں تو ممتحن امتحان لینے والا اس کی ان 2 پرچوں کو بھی اس کے منہ پر دے مارے گا کہ میں 4 کی بات کرتا ہوں, 2 کو ماننے کے لیے تیاری کوئی نہیں. تو وہ 2 بھی رد کر دیے جائیں گے. مگر ہم 2 کے منکر نہیں ہیں, ہم آقا کے دین کی نوکری کے منکر, آقا کے دین کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کے منکر. بس جیسے محبت کر کے, محنت کر کے ان کی تیاری کرنی چاہیے تھی, ہم نے اس طرح محنت نہیں کی, تیاری نہیں کی, بس نمبر کم آئے اور ہماری کمپارڈ. کمپارڈ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چانس دیا جائے گا, پھر امتحان دیں گے, ممکن ہے کوئی اچھا استاد ملے, محنت کرائے, دوبارہ پیپر دیں اور کامیاب حاصل ہو جائے. اور اگلی ضروری بات میں پھر ایک بڑی اہم کہہ رہا ہوں, کل پرچے کتنے ہیں؟ 4. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو قرآن کا پیغام دے رہا ہوں, نہ میرا مقصد خوش کرنا ہے نہ ناراض کرنا ہے. یاد رکھیں کل پرچے ہیں 4, مگر ان 4 کے اندر اگر میں تقسیم کروں تو علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ ان 4 پرچوں میں سے جو پہلے 2 پرچے ہیں نا, کملی والے آقا کی محبت, عشق اور ادب والا پرچہ, یہ پرچے لازمی اور بنیادی کی حیثیت رکھتے ہیں. حیثیت رکھتے ہیں لازمی کی حیثیت, بنیادی کی حیثیت. اور بعد والے 2 پرچے میں ان کو اختیاری نہیں کہتا, میری زبان اس بات کی اجازت نہیں دیتی, مگر ایک بات ذمہ داری سے پھر کہنے لگا, اور وہ بات یہ کہنے لگا ہوں کہ حاضرین مکرم, اگر کوئی شخص بعد والے 2 پرچوں میں پاس ہو جائے اور پہلے 2 پرچوں میں فیل ہو جائے, یعنی جو لازمی پرچے ہیں, محبت والا پرچہ اور ادب والا پرچہ. دیکھیں نا, آپ امتحان دیتے ہیں, یہ سٹوڈنٹس کو, طلبہ کو بات زیادہ سمجھ آئے گی. آپ میٹرک کے پرچے دیتے ہیں, FA کے پرچے دیتے ہیں, کچھ پرچے لازمی ہوتے ہیں اور کچھ پرچے اختیاری ہوتے ہیں. اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لازمی پرچوں میں پاس ہو جائے اور کسی اختیاری پرچے میں اگر کوئی 2-4 نمبر اس کے کم بھی آ جائے تو اس کو ترقی پاس, گریس مارکس دے کے پاس کر دیا جاتا ہے.
ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی اختیاری پرچوں میں 100% نمبر لے جائے اور کسی لازمی پرچے میں فیل ہو جائے تو اسے فل فیل کر دیتے ہیں، اسے سارا ہی امتحان پھر دوبارہ دینا پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بلا تشبیہ و بلا مثال کہہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، کملی والے آقا کی محبت، عشق اور ادب والا پرچہ یہ لازمی اور بنیادی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بعد والے دو کو میں اختیاری نہیں کہتا، مگر بات ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بعد والے دو پرچوں میں پاس ہو جائے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے وہ پہلے دو پرچوں میں اگر فیل ہو گیا محبت اور ادب والے میں، اگر ایک نمبر بھی کم آیا نا تو ایسے بدبخت کو فل فیل کر دیا جائے گا، اس کے پاس ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور اس کے برعکس ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص پہلے دو پرچوں میں پاس ہو جائے، محبت اور ادب میں کوئی کمی نہ رہے اور خدا نہ کرے اگر بعد والے دو پرچوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو باری تعالیٰ پہلے دو پرچوں کے صدقے اس کا بیڑا پار کر دے گا اور اسے پاس کر دے گا۔ باتیں میں نے دونوں کی ہیں، بڑی اہم زور دے کے میں نے کی ہے، مگر دیکھیے خالی میری بات کو تو کوئی نہیں مانے گا۔ کوئی اگر غور سے میری بات کو سن رہا ہے، علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ علامہ صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل کے بغیر تو کوئی بات نہیں مانتا نا۔ اور پھر عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، اور عقیدہ تو لوہے کی طرح مضبوط ہونا چاہیے جس میں دراڑ پیدا نہ ہو سکے۔ آئیے اس پر صرف ایک آیت سنا کے میں اپنا مضمون ختم کر دوں تاکہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر قرآن کی سند آ جائے، دلیل آ جائے۔ پہلی بات میں نے یہ کی کہ اگر کوئی شخص بعد والے دو پرچوں میں پاس ہو جائے اور پہلے دو پرچوں میں فیل، تو ایسے شخص کو فل فیل کر دیا جائے گا۔ اس پر کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں، وہ آیت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی، صرف آپ کے ذہنوں میں فریش کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2، باری تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو دیکھو تمہاری آواز بھی میرے نبی مکرم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ ادب ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو اپنے جیسا سمجھ کے بلا لیتے ہو، فرمایا خبردار میرے محبوب کو کہیں یوں آواز نہ دینا۔ مولا کیا ہوگا اگر یہ غلطی ہو گئی؟ ایک گناہ ہی ہے نا، لکھ دینا۔ فرمایا ایک گناہ نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہوگا ان تحبط اعمالکم، فرمایا وہ جو زندگی بھر تم نے سیرت پر عمل کیا ہوگا، سنت پہ عمل کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کی ہوں گی، واضح کی ہوں گی، تبلیغیں کی ہوں گی، دین کی خدمت کی ہوگی، نوکری کی ہوگی، جہاد کیے ہوں گے، اعمالکم، اعمال میں سب کچھ ہی آ گیا۔ اور ادھر کیا ہے؟ صرف آقا کی بے ادبی، اور بے ادبی کتنی کہ اپنے جیسا سمجھ کے بلا لیا۔ فرمایا اگر اتنی معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو یاد رکھو ان تحبط اعمالکم، تمہارا سب کچھ ہی برباد کر دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں فل فیل۔ میری بات سمجھ آئی جو میں نے کی ہے؟ یہ میں نے خود نہیں کی، یہ قرآن کی بات ہے کہ اگر اعمال کے پرچے میں بعد والے دو پرچوں میں بندہ پاس ہو جائے، اعمال کے پہاڑ ہوں بندے کے پاس، نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، عمرے ہوں، واضح تبلیغیں، جہاد، سب کچھ ہی ہو، اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ آقا کی بے ادبی کر بیٹھے، اپنے جیسا سمجھ لیا، بس فرمایا اتنا سمجھنے کی دیر ہے، نہ عمل بچے گا نہ ایمان بچے گا، اور ایسا حالت کفر میں جائے گا کہ قیامت تک پھر توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں فل فیل۔ اب دوسری بات میں نے ایک اور کی تھی، وہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اس کو دھیان سے سنیں اور اس پر کہیں کسی مغالطے کا شکار بھی نہیں ہونا، وہ مغالطہ بھی میں آپ کا دور کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ اگر کوئی آقا کی محبت اور ادب کے پرچے میں پاس ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہ رہے، اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، دین کی نوکری کی ضرورت نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، معاذ اللہ استغفر اللہ جو ایسی بات کہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کوئی کمی کجی رہ گئی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، تو دعویٰ میرا یہ ہے کہ آقا کی محبت اور ادب کے صدقے ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس بندے کا بیڑا پار کر دیا۔
اب اس پر नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। اب اس پر بھی قرآن کی دلیل ہونی چاہیے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اب اس سے اگلی تیسری آیت سن لیں۔ تیسری آیت میں باری تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا۔ اب یہ بڑی ایمان افروز بات ہے جو قرآن کی شکل میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ تیسری آیت میں باری تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بڑی توجہ سے سنیں، میں کوشش کروں گا، بات مشکل ہے مگر آپ کے من تک اتارنا چاہتا ہوں اور سمجھنے کے لیے تھوڑی آپ کی طرف توجہ چاہیے، باقی میں مشکل بات کو بھی اللہ نے چاہا تو آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں۔ ایک ایک لفظ کا معنی سنیں، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو آیت کوئی پڑھتے ہیں ترجمہ مرضی کا سنا کے چلے جاتے ہیں، عوام بیچاری کو کیا پتا کیا ہوگا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیں، ایک ایک لفظ آپ کو بتاتا ہوں۔ آیت یہ شروع ہوئی، فرمایا ان الذین، اس کا معنی ہے بے شک وہ لوگ، کون؟ آگے فرمایا یغضون اصواتہم، جو اپنی آوازوں کو پست کر لیں، نیچے کر لیں۔ کب؟ عند رسول اللہ، جب وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ اقدس میں آئے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جب وہ میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئیں تو جو اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیں، پست کر لیں کہ بارگاہ رسالت آ گئی ہے، یہاں اونچی نہیں بولنا۔ ان کے لیے حسر کے انداز میں اعلان کیا اولئک الذین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یہ زور ہے، یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو خدا تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ کن کے دلوں کو چنتا ہے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ میں آئیں تو جو ادباً حیاءً اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیں کہ اب آقا کی بارگاہ اقدس آ گئی ہے، اونچی۔ آپ کبھی مدینہ پاک جائیں نا تو آقا کے روضہ مبارک، حجرہ مبارک پر آج بھی قرآن پاک کی یہ دوسری آیت لکھی ہوئی ہے کہ خبردار یہاں آ جاؤ تو اب تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آقا قبر مبارک میں ہیں مگر آداب اسی طرح ہیں جیسے ظاہری حیات میں تھے۔ تو فرمایا جو میرے رسول کی بارگاہ اقدس میں آئے تو جو صرف ادباً حیاءً اپنی آواز آہستہ کر لیں کہ اب اونچی نہیں بولنا، آقا کی بارگاہ اقدس آ گئی۔ فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کے دلوں کو اللہ تقوی کا نور دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ ایک بات، اس کی تفسیر میں نہیں جا رہا، اصل اگلی بات ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آگے دو کلمے ہیں، آگے فرمایا لہم مغفرۃ، فرمایا پھر ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ کن کے لیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو باری تعالیٰ نے کہا ان کے لیے مغفرت ہے، کن کے لیے مغفرت ہے؟ جو آقا کی بارگاہ اقدس میں آئیں تو جو اپنی آوازوں کو نیچے کر لیں، فرمایا ان کے لیے معافی ہے، مغفرت ہے۔ اور اگلا سن لے، اگر سادہ یہ ترجمہ اس کا کرے نا ان کے لیے معافی ہے یا مغفرت ہے تو یہ ترجمہ بھی درست نہیں ہے۔ لہم اس کا پہلے آنا اور مغفرت کے لفظ کا بعد میں آنا، ان دو کلمات کی ترتیب میں بھی ایک حسر ہے۔ اب حسر کیا ہوتا ہے اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں، یہ ٹیکنیکل زبان ہے، آپ کو بالکل آسان کر دیں۔ آپ کبھی سورہ فاتحہ پڑھیں، بلکہ روز ہی پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہم ایک مقام پر آ کے کہتے ہیں ایاک نعبد، معلوم ہے اس کا کیا معنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم تیری، زور سے بولو، ہم تیری، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے۔ آپ ترجمے جا کے پڑھیے، کوئی ترجمہ اٹھا لیں، ابھی آپ کو یاد بھی آ جائے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا معنی لکھا ہوتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی یاد آ رہا ہے بات؟ اگر آپ نے خالی کہا نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا تیری بھی کرتے ہیں، اگر کسی اور کی بھی کرنا چاہیں تو گنجائش ہے۔ اور
جب آپ نے زور دے کے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ مولا تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق۔ فرق سمجھ آیا؟ ہی نے کتنا بدل دیا۔ اس ہی کو حصر کہتے ہیں، یہ عربی کے کلمات کی ترتیب سے پیدا ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح باری تعالیٰ نے وہاں یہ نہیں فرمایا مغفرۃ لہم، یوں نہیں کہا، فرمایا لہم مغفرۃ۔ یہ جو آگے پیچھے کلمات ایسے رکھے ہیں نا، یہ حصر ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ ان ادب کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے، نہیں، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کے لیے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ہی پہ زور ہے۔ فرمایا یہ معافی تو میں نے بنائی ہے ادب کرنے والوں کے لیے۔ اب بہاری والوں دیانتداری سے مجھے بتائیں، معافی ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اسے معافی کی ضرورت ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، میں کہوں جا تجھے معاف کیا، کتنی بے تکی بات ہے بھئی، اس نے غلطی کوئی نہیں کی تو معافی کس بات کی؟ معافی ضرورت ہوتی ہے گناہگار کی، معافی اس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کوئی غلطی ہو جائے، جس کو کوئی کمی کوتاہی ہو جائے۔ تو اگر باری تعالیٰ یہ فرمائیں کہ مغفرت، بخشش اور معافی یہ تو میں نے بنائی ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں کے لیے ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انڈائریکٹلی باری تعالیٰ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی شخص ایسا تھا زندگی میں کوئی نماز پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو گئی، روزہ رکھنے میں اونچ نیچ ہو گئی، حج عمرہ کرنے میں کوئی گناہ کر بیٹھا، کوئی اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، مگر ایک خوبی تھی کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کرنے والا تھا۔ فرمایا اس ادب کے صدقے اس کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف ہوئیں۔ کو بات پلے پڑی؟ میں چاہتا ہوں آپ کو قرآن سمجھاؤں قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا پچھلی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور آگے بات ختم نہیں کی، آگے فرمایا وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور ایسے ادب کرنے والوں کو پھر اپنی بارگاہ سے میں اجر وہ عطا کروں گا جس اجر کو وہ خدا ہو کر بھی اجر عظیم کہتا ہے۔ سوچو نا وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو بیڑا پار ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بیڑا پار تو ہو گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، مگر اب آپ کی غلط فہمی بھی دور کرنا چاہ رہا تاکہ آپ اسی پہ خوش ہو کے نہ چلے جائیں، چونکہ اس عقیدے نے بھی کچھ خرابیاں پیدا کی۔ ہم نے پورا سمجھا نہیں بات کو، اور سمجھے بغیر عقیدہ حق ہے، میں جتنی بات کہہ رہا ہوں، اس عقیدے میں کوئی خرابی قرآن یہی سمجھا رہا ہے۔ تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دے گا اس کو، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ پاس تو آپ ہو گئے، بیڑا پار ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا، پاس ہو گئے، ڈگری مل گئی، سند مل گئی، جنت میں چلے گئے، مگر یہ پاس ہونا پتہ کیسا ہے؟ یہ پاس ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے دیکھیں جب امتحان دیتے ہیں تو کوئی لازمی پرچوں میں پاس ہو جائے، اور کسی اختیاری پرچے میں اگر 2-4 نمبر کم آ جائیں تو اس کو ترقی پاس نمبر دے کے پاس کر دیتے ہیں، اور اس کی سند پر ایک سٹار لگا دیتے ہیں، اس سبجیکٹ کے سامنے لگاتے ہیں نا، جس سٹار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں تھا، بس اس کو رعایتی نمبر دے کے ہم نے پاس کر دیا۔ وہ بندہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، مگر شرم کے مارے کسی کو سند نہیں دکھاتا، چھپاتا پھرتا، نوکری بھی نہیں ملتی، وہ بیچارہ گھبراتا ہے کہ کسی کو پتہ چل گیا رعایتی نمبروں سے پاس ہوا ہوں تو یہ تو شرم کی بات ہوگی۔ میری بات سمجھ آئی؟ ادھر بھی باری تعالیٰ کہتے ہیں معاف کر دیں گے، جس کا مطلب کہ گناہگار تھا، کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، بس کملی والے آقا کی محبت اور ادب کے صدقے اللہ نے رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیا۔ جنت میں چلے جائیں گے، مگر جنت میں جا کے کسی کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، سینہ تان کے نہیں کہہ سکیں گے کہ اچھی ڈویژن میں پاس ہوا۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں اور ہر کسی کو کامیابی کی سند، سرٹیفکیٹ خوشی خوشی دکھاتے پھریں کہ دیکھو کیسی اعلیٰ ڈویژن میں پاس ہوا ہوں، تو ایسی کامیابی تب ملتی ہے جب کوئی سارے ہی پرچوں میں اچھے نمبر لے کر، اس لیے خالی محبت اور ادب پر نہیں رہنا، رعایتی نمبر مل جائیں گے
پاس ہو جائیں گے، جنت میں بھی چلے جائیں گے، مگر وہاں جا کر کسی کو سند دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. کہیں گے یہ وہ ہیں جن کو رعایتی نمبر ملے ہیں، پاس ہو کے آئے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے، جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیجا ہے. تو اگر اچھی کامیابی چاہتے ہیں تو اچھی اعلیٰ کامیابی اس خوش نصیب کو ملے گی جو آقا کی محبت اور ادب والے پرچے میں بھی پاس ہو، پھر زندگی آقا کے دین کی نوکری میں گزارے اور ساری زندگی آقا کی سیرت کے رنگ میں خود کو رنگنے پر لگا دے. جس خوش نصیب کو یہ چاروں نسبتیں ایٹ اے ٹائم بیک وقت مل گئیں، سمجھو وہ دنیا میں بھی کواس ہے اور قیامت والے دن بھی کامیابی اس کی قدم. مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی بات سمجھائی ہے کو پلے پڑی ہے بات. یہ جھگڑے ہم نے بنا رکھے ہیں. کوئی کہتا ہے میلاد کیوں کرتے ہو؟ بابا میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ دل میں جو ایمان کی شکل میں آقا کی محبت اور عشق ہے نا، یہ میلاد در حقیقت اس عشق کا اظہار ہے. اگر دل میں آقا کی محبت اور عشق ہے تو کمری والے کا میلاد دھکے سے ہو جائے گا. عشق فتوے نہیں پوچھتا کہ جائز ہے یا ناجائز، عشق تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ یار کی آمد کے جشن منانے کیسے ہیں. مگر وہ کیسا عاشق جس کو آقا کے نقش قدم پر چلنا ہی نہیں آتا. یہ اگلا ظلم ہے نا. پھر ہم ساری رات جلسے کریں میلاد کے، نعتیں پڑھیں، جھنڈیاں لگا لیں، لائٹنگ کر لیں، جلوس نکال لیں، لنگر بانٹ لیں، ساری رات جلسے کریں اور صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی قضا کریں. اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہوگا؟ اس کا مطلب یہ پکا عاشق نہیں ہے، یہ کچا عاشق ہے. میلاد ایسے پورا نہیں ہوتا کہ خالی بس جلسے کریں، پھر نماز بھی نہ پڑھیں، روزے بھی نہ رکھیں، والدین کی بے ادبی بھی کریں، دوسروں کے حق بھی ماریں، جھوٹ بھی بولیں، فراڈ بھی کریں اور کہیں سال بعد میلاد کا ایک جلسہ کر لو بس بیڑا ہی پار. یہ زیادتی ہے، یہ ادھورا میلاد ہے. میلاد پورا تب ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں اور آقا کی آمد کے نتیجے میں جو آقا کی سیرت طیبہ ملی اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر پھر اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی یہ قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول کا فرمان ہے اور یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کا پیغام ہے کہ لوگوں ادھورا اپنی مرضی کا دین نہ لو، دین وہ لو جو اللہ نے پورے کا پورا دیا ہے. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ ضائع نہیں کریں گے، دل میں کملی والے آقا کی محبت اور عشق کے چراغ روشن کریں گے اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہرا بٹھائیں گے تاکہ ایٹ اے ٹائم چاروں پرچوں میں باس ہوں. پھر اپنی بساط پر جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آقا کے لائے ہوئے دین کی خدمت کریں گے، نوکری کریں گے، خواہ کوئی وقت دے کے کرے، خواہ کوئی پیسے دے کے کرے، خواہ کوئی اپنی جان لگا کے کرے. جو سب کچھ ہی لگائے وہ تو پھر نور و لا نور ہے. کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہو جائے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کی نوکری کے لیے چن رہی ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ کہتا تم نہیں ہوں گے تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئیں، اور وہ بندوں کا محتاج ہی نہیں ہے. وہ تو کام لینے پہ آ جائے یا بابیلوں سے بھی لے لیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل. یہ تو جس سے وہ لے لے بس وہ خود کو خوش نصیب سمجھے. اس لیے حاضرین مکرم منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں میلاد مناؤ اور کمری والے آقا کی سیرت طیبہ اپناؤ. جہاں آقا کی محبت میں آ کر میلاد کے جلسے کریں وہاں آقا کے لائے ہوئے دین پر عمل بھی کریں. 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں. رمضان آئے تو باقاعدگی سے روزے رکھیں. اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کریں. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالیں. اپنے والدین کا ادب کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کا حق ادا کریں. سچ بولیں، جھوٹ نہیں بولیں. جب ہم بدعمالیاں کرتے ہیں نا، برے کام کرتے ہیں، کام ہم غلط کرتے ہیں، ہر فاقہ کی ناموس پر. کافر لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں نا، جب ہماری بدعمالیوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید معاذ اللہ ان کا دین ان کو یہی سبق دیتا، ان کے نبی نے ان کو یہ سکھایا. تو بدعمالیاں ہماری ہر فاقہ کی ناموس پر آتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی میلی آنکھ سے بھی آقا کی ناموس کی طرف نہ دیکھے، آقا کی عزت اور ناموس پر حرف نہ آئے، تو حاضرین مکرم کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر آقا کے لائے ہوئے دین اور آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اتنے سمر جائیں کہ جو دیکھے بے ساختہ اس کی زبان سے نکلے کہ جس نبی کے غلام اتنے اچھے ہیں وہ نبی خود کتنی شان والا ہے.
پھر مزہ ہے غلامی کا، جو ہم نعرے لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بابا موت مت قبول کریں، صرف اپنے آپ کو سنوارے تو صحیح، ان کا غلام بن کے صرف سدھر ہی جائیں، باقی باتیں تو بات کی ہیں۔ بس یہ پیغام آج آپ نے پلے باندھنا ہے، یہ پیغام ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری نگر نگر گلی گلی کوچہ کوچہ دے رہا، اور یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت کی سمجھ آئے اور ہم آقا کی ذات اقدس کے ساتھ سچا اور سچا تعلق قائم کریں۔ اگر یہ چاروں نسبتیں قائم ہو گئیں تو اعلان خدا کر رہا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی خوش نصیب ہیں جو حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں۔ میں بارے دیگر محترم نوازش علی گجر صاحب کو، ان کے والد محترم کو، ان کے چچا کو، ان کے دوست احباب کو، پوری ٹیم کو آج کی اس شاندار محفل میلاد کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی کاوش کو قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے آقا کی سچی اور سچی محبت کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کر کے ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔